ماہ محرم الحرام اپنی برکتیں لٹا رہا ہے۔ اہل بیت اطہار ان کی محبتیں اور عظمتیں اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ باغ جنت کے ہیں بہرے مدحہان اہل بیت، اہل بیت پاک سے بے باکیاں گستاخیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت۔ بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ اہل بیت پاک اور ان میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی محبت اور عظمت مسلمانوں کے دلوں میں قائم ہے اور رہے گی بھی، اور یہ محبت ضروری بھی ہے۔ اہل بیت کی محبت کا دل میں ہونا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی محبت جس کے دل میں ہو تو اس کے لیے اہل بیت کی محبت کا ہونا بھی ضروری ہے، اور یہ محبت شفاعت مصطفیٰ کا بھی سبب بنتی ہے اور رضا مصطفیٰ کا بھی سبب بنتی ہے۔ ابن جوزی علیہ رحمہ آپ نے یہ واقعہ ذکر کیا ہے کہ خراسان کا حاکم عمر بن لیث، اس نے ایک دفعہ اپنی فوج کو دیکھا کہ فوج کا طاقت بہت زیادہ ہے، لشکر بہت وسیع ہے، تو دل ہی دل میں اس نے حسرت کی کہ کاش میں اس وقت یہ طاقت رکھتا جب کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ پر ظلم و ستم ہو رہا تھا، تو اس وقت میں اپنی طاقت، اپنا لشکر، اپنی ساری عزت ان کے قدموں پر نثار کر دیتا۔ تو اس زمانے کے ایک ولی ان کے خواب میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ نے فرمایا کہ عمر بن لیث کو خوشخبری سنا دو کہ اس کے حال سے بھی ہم واقف ہیں اور اس کے اس خیال سے بھی ہم واقف ہیں، اور اس نے جو ارادہ کیا ہم اس ارادے کو قبول کرتے ہیں، اور اس کو اللہ رب العزت اس کا بہترین اجر عطا فرمائے گا۔ اب اس کے بارے میں لکھا کہ اجر کیا ملا۔ جب وہ فوت ہوا تو کسی نے خواب کے اندر دیکھا، تو اس کی مغفرت کا سبب پوچھنے پر اس نے بتایا کہ میں نے ایک دفعہ اپنا لشکر دیکھ کر دل میں یہ نیت کی تھی کہ کاش یہ لشکر اس وقت ہوتا تو میں کربلا کے میدان میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی خدمت کرتا اور اس لشکر کو وہاں پر قربان کر دیتا۔ تو اللہ رب العزت نے میرے اس نیت کرنے پر میری بخشش فرما دی۔ تو اہل بیت پاک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر جتنے بھی معزز ہستیاں ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خاندان گھرانہ، ان سے محبت ہونی ہی چاہیے، اور خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان سے محبت رکھا کرتے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گود کے اندر حسنین کریمین یہ کھیل رہے تھے، تو میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا آپ ان سے محبت رکھتے ہیں؟ تو فرمایا میں ان سے کیوں نہ محبت رکھوں کہ یہ میرے دو پھول ہیں اور ان سے میں خوشبو مہک کو سونگھتا ہوں۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا مختصر سا تعارف ہم سنتے ہیں۔ انٹروڈکشن ہوتا ہے آج بھی انسان کا کہ اپنا آپ تعارف پیش کیجئے، تو اس تعارف کے اندر انسان کی شخصیت اجر کر آتی ہے کہ وہ کس قدر بلند پایا پر تھا۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ولادت 4 ہجری کے اندر 5 شعبان المعظم مدینہ منورہ میں ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے کان کے اندر اذان پڑھی۔ آج ہمیں بھی اذان آنی چاہیے۔ جب کسی کے ہاں بچے کی ولادت ہوتی ہے تو لوگ طریقہ پوچھنا شروع کر دیتے ہیں اذان کیسے دی جائے، بعض ڈھونڈتے ہیں کوئی آ کر اذان دے دے۔
تو اپنے بچوں کے کان میں ہم اذان بھی نہیں دے سکتے، تو اذان آنی چاہیے، تو ان کے کان میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اذان دی۔ ان کا نام حسین اور شبیر یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رکھا۔ ان کی کنیت ابو عبداللہ اور ان کے لقب ریحانۃ الرسول، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوشبو، اور سبط رسول اللہ، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے، یہ ان کے القاب ہیں۔ یہ بہت زیادہ سخی اور تقوی والے تھے۔ ان کے روایتوں کے اندر آتا ہے آپ قرآن کے باعمل عالم تھے اور بہت زیادہ سخاوت آپ کا حصہ تھی، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو جنتی نوجوانوں کا سردار بنایا۔ اس کے علاوہ بھی پرہیزگاری کے اندر، تقوی کے اندر، عبادت کے اندر، آج ہمارا محرم الحرام آتا ہے تو محبت حسین اس کا ہمارا جذبہ بڑا ابھرتا ہے، اور ہم یوں شو کرتے ہیں کہ ہم سے بڑھ کر کوئی ان سے محبت کرنے والا نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم کردار کو دیکھیں تو اس کردار کے لحاظ سے ہمارا کردار بالکل نہیں ملتا، حالانکہ محبت یہ عمل کی طرف لے کر آتی ہے، پیروی کی طرف لے کر آتی ہے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقع کربلا کے اندر ملتا ہے کہ آپ کو عبادت کا کس قدر شوق تھا کہ جب 9 محرم الحرام آیا تو یزید کے ساتھ صلح کی کوئی اس طرح کی صورت نہ نکل سکی اور پکا ہو گیا کہ اب صرف لڑائی ہی ہوگی، جنگ ہی ہوگی، تو آپ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ دعا کرو کہ یہ جنگ کل تک مؤخر ہو تاکہ آج کی رات ہم اللہ کی عبادت کر سکیں، اور مجھے اللہ کی رضا کے لیے قرآن کے ساتھ سجدوں کے ساتھ محبت ہے، اور آپ نے وہ رات دعا کے اندر، استغفار کے اندر بسر کی۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں لکھا بھی ہے، اسد الغابہ اس کے اندر لکھا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاضلا کثیر الصوم والصلاۃ والحج، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثرت کے ساتھ روزہ رکھنے والے، کثرت کے ساتھ عبادت کرنے والے، صدقہ کرنے والے، حج کرنے والے اور دیگر خیر کے اعمال کثرت کے ساتھ کرنے والے تھے۔ آپ کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے آپ نے 25 حج پیدل کا سفر کر کر ادا کیے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں آپ کی ہی اولاد میں سے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن اور رات میں 1000 نوافل ادا کیا کرتے۔ تو کردار اس کو اگر ہم سامنے رکھیں تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عبادت کا شوق، تلاوت قرآن کا شوق، اور ہمارا عمل کیا ہے۔ ذوالحج کا مہینہ گزرا، حج لوگوں نے کیے، تو کئی ایسے ہوں گے جنہوں نے یہ حج نہیں کیا ہوگا، حالانکہ ان پہ فرض ہوگا۔ قربانی آئی تو قربانی گھر کے اندر 3-4 پر فرض ہو تو لوگ نہیں دیتے۔ اب اس میں بھی ان کے اپنے اپنے دعوے ہوتے ہیں، اپنے اپنے دلیلیں علم کے بغیر ہی ہوتی ہیں، اور سارے گھر کی طرف سے ایک قربانی کی جا رہی ہوتی ہے اور بعض ایک بھی نہیں کرتے، حالانکہ امام حسین نے اپنا جان، مال، اولاد سارا گھرانہ لٹا دیا۔ محرم آتا ہے، محبت حسین کے دعوے ہمارے شروع ہو جاتے ہیں، لیکن اگر ہم دیکھیں تو فرض عبادت کی طرف ہم نہیں آتے، اور ہماری گفتگو لوگوں کو تکلیف کا سبب بنتی ہے۔ جبکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ گفتگو فرماتے تو لکھا ہوا روایات کے اندر کہ لوگ اس بات کی خواہش رکھا کرتے کہ کاش آپ چپ ہی نہ ہو، آپ بولتے رہیں تاکہ آپ کے جو علم اور حکمت کے موتی ہیں وہ ہمیں ملتے رہیں۔ اسی طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا سخاوت کے لحاظ سے اس طرح کے واقعات، ایک دفعہ آپ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آپ سے مانگا تو آپ نے کہا کہ ابھی بیٹھ جائیں، ابھی مال آئے گا تو ہم آپ کو پیش کر دیں گے، وظیفہ بھی نہیں آیا۔ تو تھوڑی دیر بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی طرف سے 1000 دینار کی 5 تھیلیاں آئیں، اور قاصد نے معذرت بھی کی کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ تھوڑی تاخیر ہوگی، اس میں معذرت چاہتا ہوں، اور یہ آپ لیجئے اور تقسیم کر دیجئے۔ آپ نے وہ ساری تھیلیاں اس بیٹھے ہوئے شخص کو دے دیں اور ساتھ مجھ سے معذرت کر رہے ہیں کہ میں معذرت چاہتا ہوں کہ آپ کو تھوڑی دیر انتظار کرنا پڑا۔ تو یہ تکبر سے دور اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ، اور پھر سخاوت کا یہ جذبہ
کتنا سارا مال ہی اس کو پیش کر دیا، اس کو دے دیا. تو یہ اہل بیت طہار ظاہر ہے تربیت کہاں سے ہوئی ہے؟